من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنت الرازق المرزوق وأنت الرحمن المرحوم وأنت الموافي المبتلى وأنت العزيز الذليل وأنت العالم الجاهل يا مفتي الأبواب يا رازق البشر يا هو يا من الله هو إله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وملة رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا أمين الله صلى الله عليك يا عمود الدين صلى الله عليك يا حاكم يوم الدين صلى الله عليك يا ولي المؤمنين صلى الله عليك يا إمام المتقين صلى الله عليك يا بوار الكافرين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا بنتي رسول الله صلى الله عليك يا بنتي نبي الله صلى الله عليك يا بنتي أمين الله صلى الله عليك يا بنتي خير خلق الله صلى الله عليك يا بنتي خاتم النبيين صلى الله عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا ابن نبي الله صلى الله عليك يا ابن سيد الوصيين صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين صلى الله عليك يا ابن فاطمة الزهراء صلى الله عليك يا صراط الله صلى الله عليك يا نور الله صلى الله عليك يا حسن ابن علي أيها المجتبى حجته اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جاء له الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي وجعلنا من المتمسكين بولاية سيدي مولاي أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قديرا آمين بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد میں نے جس قرآن کی آیت کا تلاوت کیا ہے یہ سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت ہے. یہ آیت دوسری آیت سے شروع ہوتی ہے اور تیسری آیت تک جاتی ہے. اس آیت میں حق سبحانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور جو اللہ کی بے خلوص اطاعت کرے گا پھر اللہ اس کو ایسا عطا کرے گا اور اس جگہ سے عطا کرے گا جس جگہ کا اس کو نمان تک نہ ہوگا. یعنی انسان جو جگہ اس کے تصور میں بھی نہ ہو اس جگہ سے بھی وہ پروردگار عطا کرے گا اور اتنا عطا کرے گا بغیر حساب جس کا کوئی حساب بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط اتنی ہے کہ انسان کو پروردگار کا مطیع ہو جانا چاہیے. انسان کو اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے. جیسے جیسے پروردگار کی اطاعت بڑھے گی ویسے ویسے اللہ اس انسان کو
اپنے کرم سے نوازتا جائے گا، اپنے کرم سے نوازتا جائے گا۔ جیسے جیسی بے خلوص اطاعت ویسے ویسے کریم پروردگار، یا یوں کہو آپ کی اطاعت سے زیادہ وہ دے دے گا، کیونکہ وہ پروردگار اتنا رحیم ہے، وہ ایک کافر کو بھی دیتا ہے۔ مگر اگر ایک مومن اس کی ویسے اطاعت کرے جیسے اطاعت کرنے کا حق ہے، تو سوچئے وہ رحیم پروردگار کیسا دے گا۔ وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا تمہیں سمجھنے کا موقع نہ ملے گا، اتنا دے گا۔ وہ ویسے بھی ہر انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ دیتا ہے، کبھی بھی کوئی انسان کو پروردگار نے اس کی حیثیت سے کم نہیں دیا، جب بھی دیا اس کی حیثیت سے زیادہ دیا، جب بھی دیا اس کے عمل سے زیادہ دیا، جب بھی دیا اس کے عمل سے زیادہ دیا۔ اگر سوچو یہ عمل ویسا ہو جائے جیسا وہ چاہتا ہے، یہ عمل ویسا ہو جائے جیسا وہ چاہتا ہے، تو وہ پھر کیسا دے گا اور کتنا دے گا۔ اگر عمل اتنا قریب ہو جائے تو اللہ وہی اللہ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، جیسے میرے مختار میں کن فیکون ہے، جیسے میرے مختار میں میری قدرت میں کن فیکون ہے، تیری اطاعت کی وجہ سے میں تیرے میں اتنی قدرت بھر دوں گا کہ تو بھی کن فیکون کا مالک بن جائے گا۔ ارے حیدری، ارے حیدری، محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بھی کن فیکون کا مالک بن جائے گا۔ اس کے لیے بس شرط یہ ہے کہ تو میری اطاعت کر، ایسے اطاعت کر جیسے میں چاہتا ہوں۔ اب جیسے جیسے اطاعت بڑھتے جائے گی ویسے ویسے پروردگار کے کرامات انسان میں داخل ہوتے جائیں گے، اور اگر اطاعت اتنی زیادہ ہو جائے کہ پروردگار خود کہے کہ تیری اطاعت مجھے اتنی پسند آئی کہ اس کے اطاعت کے عوض میں نے جو بھی تجھے دیا ہے، یا یوں کہوں تو نے اتنا اچھا عمل کیا، تو نے میری اطاعت اتنی خوبصورت طریقے سے کی کہ میں پروردگار تیرے سے راضی ہو گیا۔ تیری حیات جس کے لیے میں نے تجھے اس زمین پہ بھیجا تھا، تیری خلقت کا جو مطلب تھا، اس مطلب کے لیے تو نے اتنی بہترین میری اطاعت کی، میں جا تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب یہ پروردگار کہے گا جا میں تجھ سے راضی ہو گیا، یعنی اس نفس کی اطاعت اتنی بہترین ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اگر اللہ راضی ہو جائے تو ساری قدرت راضی ہو جائے، ساری قدرت راضی ہو جائے، پھر یہ نفس اس سے بھی آگے بڑھتا گیا، اس سے بھی آگے بڑھتا گیا، تو پھر اللہ کہتا ہے اچھا تو نے اتنی اچھی اطاعت کی، میں نے تیرے سے کہا کہ میں تیرے سے راضی ہو گیا، میں تیرے سے راضی ہو گیا، مگر پھر بھی تو رکا نہیں، پھر بھی تو بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا۔ اب میں اس لیے جا کہتا ہوں یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اب میں کہتا ہوں حسین تو نے اتنی اطاعت کی، اتنی اطاعت کی، مجھے تو راضی کروا لیا، مجھے تو راضی کروا لیا، مگر تیرا تھمنا تو نے نہیں تھما، تو آگے بڑھتا گیا، اس لیے اب میں اللہ تجھ سے پوچھتا ہوں کیا حسین تو میرے سے راضی ہے؟ یہاں پر اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے حسین ابن علی سے؟ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ اللہ حسین سے کہنا چاہ رہا ہے کیا تیرے اطاعت کے عوض میں نے جو کرامات تیرے میں ڈال دیا حسین، میں نے جو قدرت کے اعجاز تیرے میں ڈال دیا، کیا تو ان میری دین سے راضی ہے؟ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر جب تم کوئی عمل کرو، اگر اس عمل کا تمہیں معاوضہ مل جائے تو انسان راضی ہو جاتا ہے۔
اگر کوئی چیز کے لیے محنت کرے، اس محنت کے لیے اسے صحیح معاوضہ مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے، صحیح معاوضہ مل جائے تو راضی ہو جاتا ہے۔ اگر محنت کے عوض میں کم مل جائے تو انسان ناراض ہو جاتا ہے، کم مل جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کچھ بھی لیبر دو گے، وہ لیبر کی ریوارڈ اگر پراپر ملا تو انسان اسے راضی ہو جاتا ہے، اگر کم ملا تو انسان خوش نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تیری اطاعت سے راضی ہو گیا، میں تیری اطاعت سے راضی ہو گیا۔ فرسٹ کیا ہے؟ ڈیوٹی۔ کس کی ڈیوٹی؟ حسین ابن علی کی ڈیوٹی، حسین ابن علی کی ڈیوٹی۔ حسین ابن علی کی ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ اللہ جس وجہ سے حسین کو خلق کیا تھا وہ ڈیوٹی انجام دے دینا۔ تو اللہ حسین کو، پورے اہل بیت کو خلق کس لیے کیا؟ تاکہ اللہ کی اطاعت ایسے کرے تاکہ اس اطاعت کو دیکھ کے ساری بنی آدم پھر اللہ کی اطاعت کرے، اتنے اچھے رول ماڈل بن جائے تاکہ ساری کائنات اس اطاعت کو دیکھ کے اطاعت کرنا سیکھ جائے۔ تو حسین، علی، حسن، یہ سارے کے سارے 12 آئے کس لیے؟ تاکہ اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ سکے، آپ کو اور مجھے اللہ کی اطاعت سمجھ میں آ سکے۔ تو ان معصومین کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان معصومین کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ کی اطاعت ایسے کر کے بتا دے تاکہ وہ کر کے بتانے میں اور انسان کے سمجھنے میں، وہ کر کے بتانے میں اور انسان کے سمجھنے میں اور اللہ کی مرضی میں، ان کے کر کے بتانے میں، آپ کے اور ہمارے سمجھنے میں اور اللہ کی مرضی میں کوئی فرق نہ رہ سکے، کوئی فرق باقی نہ رہ سکے۔ اتنی پرفیکٹ اطاعت کر دے اللہ کی، اتنی پرفیکٹ ادا کر دے اللہ کی تاکہ اللہ بھی خوش، دیکھنے والا سیکھ کے بھی خوش۔ تو ڈیوٹی اہل بیت کی کیا تھی؟ کہ اللہ کی اطاعت کر کے اللہ کی اطاعت سمجھا دے۔ یہ تھی ڈیوٹی کس کی؟ اہل بیت کی۔ اور اگر یہ ڈیوٹی اہل بیت پرفیکٹ سے کرے تو پھر اللہ کیا کرے؟ اللہ کیا کرے؟ جب اپنی ڈیوٹی آپ پرفیکشن سے کرو گے، آپ جہاں پر بھی کام کرتے ہیں، آپ کے اپوائنٹمنٹ میں، آپ کے امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں آپ کے ڈیوٹیز ڈیفائن کر دیتے ہیں، آپ کے ڈیوٹیز ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ تمہارے ڈیوٹیز ہفتے میں 6 دن یا 5 دن، اس وقت سے اس وقت تک یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، یہ تمہارے ڈیوٹیز ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، یہ تمہارے ڈیوٹیز ہے۔ اگر تم یہ ڈیوٹیز پورے کرو گے تو تمہیں کنٹینیوس پے ملتے جائے گی، تمہیں کنٹینیوس پے ملتے جائے گی۔ جیسے ہی تم یہ ڈیوٹی سے چکو گے، جیسے ہی تم اس ڈیوٹی سے چکو گے تو تمہاری پے کٹ ہو جائے گی، تمہاری پے کٹ ہو جائے گی، تمہیں ڈیڈکشنز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو انسان کوشش کر کے اپنی ڈیوٹی پوری کرتا ہے۔ جب ڈیوٹی کسی مہینے میں اچھی ہو گئی تو اس کو پوری پے مل جاتی ہے، اور کسی مہینے میں ڈیوٹی اگر اچھی نہ ہو تو اسے کم پیسے ملتے ہیں۔ لیکن وہی انسان اگر جتنی بھی ڈیوٹیز کانٹریکٹ میں ڈیفائنڈ ہے اس سے زیادہ کر دے تو پھر امپلائر کہتا ہے کہ میں تجھے بونس دیتا ہوں، میں تجھے بونس دیتا ہوں۔ بونس کا مطلب کیا ہے؟ کہ امپلائر اس انسان سے خوش ہو گیا، اس سے راضی ہو گیا۔ تو رسول کی ڈیوٹی کیا تھی؟ رسول کی ڈیوٹی تھی صرف ایک خدا کہہ دینا، ایک خدا ہے کہہ دینا، آسمان اور زمین کا خالق ہے یہ کہہ دینا، فرشتوں کا مالک ہے یہ کہہ دینا، فرشتے ہیں یہ کہہ دینا، قیامت آئے گی یہ بتا دینا، تمہاری خلقت اس خدا نے کی یہ سمجھا دینا، اور تم اس خدا کی پیروی کرو
یہ بتا دینا، بس اتنی ہی ڈیوٹی تھی. اتنی ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے پرفیکشن کے ساتھ کیا تھی رسول کی ڈیوٹی؟ رسول کی ڈیوٹی صرف ایک میسج دینے کی تھی. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے اے رسول اللہ تمہاری ڈیوٹی صرف میسج دینا ہے، میرے سے میسج لو، آگے میسج دے دو. تم ایک میسنجر آف گاڈ ہو، تم میسنجر آف اللہ ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے صرف میرے سے میسج لے اور اس میسج کو آگے بڑھا دے، آگے میری خلقت تک دے دے. تو رسول کا کام تھا صرف میسج دینا. اور جو بھی کام رسول کو ملا رسول نے اتنی پرفیکشن سے کیا، اتنی پرفیکشن سے کیا کہ رسول کو اللہ نے خاتم النبیین بنا دیا، رسالت مآب بنا دیا، رحمت للعالمین بنا. اتنے عہدے پروردگار نے رسول کو دے دیا. کس وجہ سے دیا؟ کیونکہ رسول نے پرفیکشن سے ان کو ڈیوٹی کر کے انجام دے دیا تھا. رسول جو ڈیوٹیز اللہ نے رسول کو دیا تھا وہ ڈیوٹیز رسول نے پرفیکشن کے ساتھ کیا یا نہیں کیا؟ رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میسج دے دینا کہ اللہ ایک ہے. یا میں یوں کہوں، میں فلانے کو بولا جا کے ایکس وائی زیڈ کو یہ میسج دے دو کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے. یہ آسان بات ہے یا نہیں؟ صرف جا کے میسج دے دینا آسان بات ہے یا نہیں؟ میسج دے دینا آسان بات ہے یا نہیں؟ یا میں اسی آدمی کو بلا کے بولوں تمہیں یہ میسج دینا ہے اور اس کو بنوانا ہے، کون سا آسان ہے یا کون سا مشکل ہے؟ صرف میسج دے دینا بہت آسان ہے یا نہیں؟ میسج دے دینا بہت آسان ہے، اس کو منوانا بہت مشکل ہے. تو رسول کی رسالت کے کانٹریکٹ میں تھا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تم لوح محفوظ سے جو تمہارے لیے میسج آتا جائے وہ میسج ریسیو کرنا اور آگے تک پہنچا دینا، وہ میسج لینا اور آگے تک پہنچا دینا. تو رسول نے ویسے ہی کیا، میسج لیا آگے تک پہنچا دیا، مگر اتنا پرفیکشن سے پہنچایا جو بھی آیا اس میں نہ تو رسول نے پلس کیا، اس میں نہ تو رسول نے مائنس کیا. جیسا آیا صدقے دل سے رسول نے ایمانداری سے آسان تھی بات مگر پھر بھی رسول نے ایمانداری سے اللہ سے لیتے گیا اور اپنی قوم تک پہنچاتے گئے رسول اکرم. تو اللہ نے رسول کو کہہ دیا وما ينطق عن الهوى، یہ میرا رسول اپنی ہوا سے کچھ کرتا ہی نہیں. کیا کچھ نہیں کرتا؟ صرف میسج لے کے آگے بھی نہیں بڑھاتا، اپنی ہوا سے without my wish اپنے چوائس سے. ایک آسان کام ہے میسج دینا. تو اللہ نے رسول کو اس کام کے لیے ساری اتھارٹیز رسول اکرم کو دے دی تھی. دی یا نہیں دی تھی؟ دے دی تھی کیونکہ رسول نے پرفیکشن سے وہ میسج دے دیا تھا. اب وہی اللہ قرآن میں اسی رسول کو کہتا ہے یا رسول اللہ تم صرف میسنجر ہو، تمہاری ڈیوٹی ہے صرف میسج دینا. اس کے آگے ہم نے کسی اور کو چن لیا. وہ لوگ ہیں جو تمہارا دیا ہوا میسج اب ان کی مصیبت بڑھے گی. یہ ہم نے جن کو بھی چنا، جن نفسوں کو ہم نے انتخاب کیا، ان کا کام تمہارا میسج کو منوانا ہے. ابھی آپ نے مانا میسج کا پہنچانا بہت آسان بات ہے، منوانا بہت مشکل ہے. تو اب سوچو حسین ابن علی نے اس میسج کو کس بیوٹیفل طریقے سے، کس انداز میں، کس انداز میں اللہ کا رسول کو دیا ہوا میسج حسین نے منوا دیا، جس وجہ سے اللہ کو کہنا پڑا
یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ، اے حسین میں نے صرف تجھے کہا تھا کہ میسیج سکھا دے، تو نے ایسی انسٹیٹیوٹ بنا دی تاکہ ساری قیامت تک اس انسٹیٹیوشن سے ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو آگے آگے تک اس میسیج کو اپنے اندر منتقل کر لیں گے۔ تیرے ایک سمجھانے سے میرا اسلام اتنا آگے بڑھ جائے گا، اتنا آگے بڑھ جائے گا۔ اس لیے حسین اب میں کہنے کو مجبور ہوں، یا حسین میں تو تیرے سے راضی ہو گیا، کیا تم مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ ارے حیدری حیدری محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اے حسین ابن علی، میں تو آپ سے راضی ہو گیا، کیا آپ میرے سے راضی ہو جاؤ گے؟ یا یوں کہو، یا حسین کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ اب یہاں سے ہماری گفتگو شروع ہے۔ میرا موضوع ان آنے والے دنوں میں حسین اور رزق الہی ہے۔ میرا موضوع اس میں حسین کے فائدے، یا یوں کہو اس میں حسین وہ عظیم وظیفہ ہے، اگر جو شخص اس عظیم وظیفے کو اپنا لے گا اپنی زندگی میں کبھی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اسے۔ میرا موضوع ہی یہ ہے۔ کیا ہے میرا موضوع؟ حسین اور رزق الہی۔ حسین کے بابا نے تو مشیت خریدی تھی، یا یوں کہو مشیت لے لی تھی، مگر حسین وہ ہے جس کو اللہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہے۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ حسین میں نے کائنات تیرے لیے لکھ دی، تو راضی ہے؟ حسین میں نے قدرت تجھے دے دی، تو راضی ہے؟ حسین میں تجھے ہر انسان کے اوپر رحم کرنے والا بنا دیا، کیا تو راضی ہے؟ حسین میں تجھے ہر انسان کے لیے باعث برکت بنا دیا، کیا تو راضی ہے؟ یہی تو پوچھ رہا ہے اللہ۔ اے حسین میں نے ساری چیزیں تیرے لیے لکھ دی، تیرے لیے لکھ دی، کیا تو راضی ہے؟ اسی لیے تو رسول اکرم کہتے تھے حسین سفینۃ النجاہ ہے۔ نجا کہتے کس لیے؟ نجا اسے کہتے جسے ہر چیز سے، جو ہر چیز سے کنٹینٹ ہو جائے، ہر چیز سے بری ہو جائے، یعنی آفت سے نجات مل جائے، آفت سے دور ہو جائے، پریشانی سے دور ہو جائے، تنگ دستی سے دور ہو جائے، ہر چیز جب برکت کی پناکل حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں نجات، اسے کہتے ہیں نجات۔ نجات کیا ہے؟ یعنی ہر پریشانی سے دور، ہر مشکل سے دور، بھوک مری سے دور، صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تنگ دستی سے دور، صحت، بیماری، ہر چیز نجات میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آپ کوئی بھی چیز تصور کریں وہ آتی ہے نجات۔ اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی صحت کا اپوزٹ کیا ہے؟ بیماری کا ٹھیک ہونا کیا ہے؟ بیماری سے نجات۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ مسکین ہونا یعنی غریب ہونا، غریب مجاز نہیں کر رہا ہوں، مالی غربت کی بات کر رہا ہوں۔ مالی غربت کا اپوزٹ کیا ہے؟ جب تونگری آ جائے تو کیا کہو گے؟ اس کو اس کی غربت سے نجات مل گئی۔ بے اولاد ہونا کیا ہے؟ اور وہ جو بے اولاد ہے اس کو اولاد ہو جائے تو کیا کہو گے؟ اس کو بے اولادی سے نجات مل گئی۔ اس کو
بے اولادی سے نجات مل گئی۔ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے رسول کے ذریعے سے کہ جب ہر چیز جو قسمت جب دم توڑ دے، جب دم توڑ دے، اس دم توڑنے والی قسمت کو حیات دیتے، جب حیات دیتے اور اس کو مرنے سے نجات دیتے، اسی کو تو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ اسی کو تو کہتے ہیں حسین ابن علی۔ ہر پریشانی، ہر آفت، ہر برائی سے اگر دور کر دے، اسے نجات دے دے، اس نجات کا نام ہے حسین، اس نجات کا نام ہے حسین۔ تو اللہ کہتا ہے اے حسین جا میں تجھے اتنی بڑی قدرت دیتا ہوں تاکہ آنے والے قیامت تک جب بھی کوئی بھی کسی کو بھی کچھ بھی پریشانی پڑے گی، اگر وہ ایک بار یا حسین کہہ دے گا تو میں اس کو اس کی پریشانی سے نجات دے دوں گا۔ اب بات میں سمجھ میں آئی۔ جب رسول کے پاس گیا تو رسول نے لوح محفوظ پہ دیکھا، کہا کہ تیری قسمت میں اولاد تو ہے ہی نہیں، میں اس قسمت کو بدل ہی نہیں سکتا، قسمت کو بدلنا میرے بس میں نہیں ہے۔ رسول کی بارگاہ سے مایوس ہو کے لوٹ رہا تھا، علی مل گئے۔ علی نے کہا رسول کی بات سے آگے میں جا نہیں سکتا، میں رسول کی بات سے آگے میں جا نہیں سکتا، اور جہاں رسالت تھم جائے، جہاں رسالت تھم جائے، جہاں امامت پیچھے ہٹ جائے، یہ پھر آگے بڑھا۔ ایک 3 سال کا بچہ کھیل رہا تھا، اس نے کہا کیوں پریشان لگ رہا ہے؟ رسول کیا کہتے ہیں؟ حسین سفینۃ النجات ہے۔ اس کو پریشانی تھی، کس چیز کی پریشانی تھی؟ اس کے پاس اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھا، بے اولاد تھا۔ رسول نے کہا میں قسمت نہیں بدل سکتا، علی نے کہا میں رسول سے آگے نہیں جا سکتا، علی نے کہا میں رسول سے آگے نہیں جا سکتا۔ کھیل رہا تھا بچہ، کھیلتے کھیلتے جیسے ہی نظر پڑی، دیکھا بچے نے کہ چہرے پہ پریشانی ہے، چہرے پہ پریشانی ہے۔ وہ بچہ ہی بچہ، کیسا بچہ؟ وہ بھی نواز رسول، نواز رسول جو رسول اکرم کا بہت پسندیدہ تھا، وہ کیسے رسول کی بات کو صدق نہ کرتا؟ رسول نے کیا کہا تھا؟ میرا حسین سفینۃ النجات ہے، ہر پریشانی سے نجات دے دے گا میرا حسین۔ رسول نے کہا تھا میرے بس میں نہیں ہے۔ علی نے کہا تھا میں رسول سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہاں پر یہ پریشان دکھا، اس نے کہا میرا نانا نے کہا تھا کہ میں سفینۃ النجات ہے۔ جیسے ہی دیکھا کہتے ہیں حسین کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو اس نے کہا رسول نے کہا میری قسمت میں لا اولاد ہے، اور رسول نے کہا یہ قسمت نہیں بدل سکتی۔ علی کہتے ہیں میں رسول سے آگے نہیں بڑھوں گا، میں رسول سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ اب آپ بتائیے میں پریشان ہوں تو یا نہ ہوں؟ تو حسین نے کہا انا سفینۃ النجات و مصباح الہدی، جا تجھے ایک دیا، جا تجھے ایک دیا۔ اس نے کہا حسین، پھر حسین کہتے ہیں جا تجھے 2 دیا۔ رسول کہتے ہیں تیری قسمت میں ایک بھی اولاد نہیں۔ علی کہتے ہیں میں اس سے آگے، رسول سے آگے جاؤں گا نہیں۔ وہی حسین کہتے ایک دیا، 2 دیا، پھر کہتے اچھا تو ابھی بھی خوش نہیں ہوا، 3 دیا، پھر کہتے ہیں 4 دیا، پھر کہتے ہیں 5 دیا، 6 دیا۔ جب 7واں دیا، جب 7واں دیا، اللہ کہتا ہے جبرائیل جاؤ رسول کو کہہ دے کہ حسین کو روک دے، حسین کو روک دے، کیونکہ میں حسین سے پوچھنے والا ہوں تو میرے سے راضی ہے۔ اگر حسین رکے گا نہیں تو ایک طرف بنی آدم، ایک طرف بنی آدم اور ایک طرف حسین کی خیرات، اور حسین کی خیرات بنی آدم سے آگے ہو جائے گی۔ حسین ابن علی کی خیرات بنی آدم سے، حسین کا عطا بنی آدم سے آگے ہو جائے گی۔ اب اولاد کو دینا، اولاد کو دینا یہ نجات ہے یا نہیں؟ اولاد اور وہ بھی لڑکا ہونا،
یہ نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت ہے یا نہیں؟ نعمت یعنی رزق. حسین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگر پروردگار نے تیرے قسمت میں اگر رزق کی تنگی لکھی ہے، تیرے قسمت میں بے آس مایوسی لکھی ہے، تو آجا میرے در پہ، میں حسین ابن علی سفینۃ النجاہ ہوں. میں حسین ابن علی سفینۃ النجاہ ہوں. جب میں دینے بیٹھتا ہوں تو اللہ خود جبرائیل کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ حسین تھم جا، حسین تھم جا. جب دینے پہ آئے تو اتنی سخت رکھے. جب دینے پہ آئے، میں آپ کو مطلب سمجھا رہا ہوں. کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اے حسین کیا تو میرے سے راضی ہے؟ یہی تو سمجھانے جا رہا ہوں میں آپ کو قرآن کی بات. جب دینے پہ آئے حسین اتنا دے تو اللہ کو کہنا پڑے کہ حسین تھم جا، حسین تھم جا. جب دینے آئے تو اتنا دے دے. جب کچھ نہیں تھا تو ساتھ دیا. جب کچھ نہ تھا تو ساتھ دیا. جب اللہ کو سمجھانے پہ آئے تو ایک ایسا عمل کیا تو اللہ کہتا ہے اے رسول خبردار، اب جب تک سجدے کا مطلب اس کائنات نہیں سمجھے گی، جب تک حسین خود اپنی مرضی سے تیرے اوپر سے اترے گا نہیں. اب جب تک اپنے سجدے کو اتنا طول دے دے، کیونکہ حسین آج تیرے کھاندوں میں بیٹھ کے میری وحدانیت کا سجدہ سمجھا رہا ہے، میری وحدانیت کا سجدہ سمجھا رہا ہے. رسول نے کیا کہا؟ رسول نے کیا کیا؟ 72 بار 72 ٹائمز ذکر اللہ کرا. تو حسین کو جو 3 واجب ذکر کو، 1 واجب 2 مستحب 3 ذکر کو 72 بار تبدیل کر دے اللہ کے ذکر کو. اگر دیکھو 3 ذکر 1 واجب، اس کو 3 بار کرنا مستحب. 1 سے 3 بڑھ کے ہے یا نہیں؟ بڑھ کے ہے یا نہیں؟ یعنی 1 سے اگر 3 اس کی مقدار ہو جائے تو برکت ہے یا نہیں؟ وہ برکت ہے یا نہیں؟ تو اللہ کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ اس نظریے سے دیکھیے، ساروں نے پڑھا کہ رسول سجدے میں تھے. حسین کھیلتے کھیلتے آگے سجدے میں رسول کے دوش پہ سوار ہو گئے. ساروں نے کہا کہ اب جب تک حسین کی مرضی نہ ہو رسول آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے. رسول نے وہی کیا. اب ساروں نے اس کا انٹرپریٹیشن کرا حسین کی مرضی. تو چلیے میں اسی مرضی کو آگے لے کے بڑھاتا ہوں. رسول کی مرضی تھی ایک ذکر کرنا. رسول کیا اپنی مرضی سے نماز پڑھتے تھے؟ رسول کو نماز سکھایا کس نے؟ ہاں پریشان ہو کے کیوں سوچ رہے بھائی؟ رسول کو نماز سکھایا کس نے؟ کبھی کبھی نماز روزے کی بات کر لیا کرو یار. رسول کو نماز سکھایا کس نے؟ اللہ نے. معراج پہ، یہ معراج کی تو دین ہے نا نماز. تو اللہ کی مرضی تھی ایک ذکر نماز. انسان کی معراج، نماز کی معراج سجدہ واجب ہے. سجدے میں اللہ کو پسند ہے بات ایک بار ذکر ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمد. اعلی ہے اس کی ذات جس کی ہم حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند ہے. تم ایک بار کرو یہ تمہارے پر واجب ہے. اس کو 3 بار کریں تو مستحب ہے. صحیح ہے. تو رسول وہ تھے جو واجب عمل تو کرتے تھے لیکن واجب کے ساتھ مستحب بھی واجب کی طرح ہی کرتے تھے.
آپ کے اور میرے لیے صلاۃ اللیل مستحب ہے، رسول کے لیے واجب تھی، رسول کے لیے واجب تھی، وہ رسول بھی اب سجدے میں ہے، اب اس کی مرضی، اللہ کہتا ہے قرآن میں رسول اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہے نہیں، تو رسول اپنی مرضی سے نہ تو سجدہ بڑھاتے نہ تو سجدہ کم کرتے، رسول اپنی مرضی سے نہ تو سجدہ بڑھاتے نہ تو کم کرتے، آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ بلند تر صلوات قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، قادر خدا کی ذات ہے، قدرت حسین ہے، اور ساری حقیقتوں کی حقیقت حسین ہے، اور سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، سجدے کو طول دے کے بتایا رسول نے، لوگوں میری نماز سے بہتر حسین ہے، لوگوں میری نماز سے بہتر حسین ہے، اسی نماز کے سجدے میں رسول، یہ آپ کی میری نماز نہیں تھی، رسول اکرم کی نماز تھی، اور رسول وہ جو نہ تو سجدے کو یا کوئی بھی عمل نہ تو بڑھائے نہ تو گھٹائے سوائے پروردگار کی مرضی کے علاوہ، تو ایک سے کوئی چیز دو ہونا برکت ہے یا نہیں؟ دو سے تین ہونا برکت ہے یا نہیں؟ اس کو برکت ہی کہتے ہیں نا، برکت ہی ہے نا، خلیل چیز کی مقدار بڑھا دینے کو خلیل چیز سے تونگری کی طرف نجات دینا ہے، am I right or not؟ جو بھی چیز میں برکت ہو اس میں نجات ہے یا نہیں؟ رسول ایک بار ذکر کرے، دوسری بار کرے، تیسری بار کرے، سب نے کہا، جبرائیل آ کے رسول کو کہہ دیے کہ رسول بہت اچھا نقطہ دینے جا رہا ہوں میں، آپ سنیے، سب نے پڑھا، آپ نے بھی سنا اور اکثر سنتے ہو کہ رسول اب جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اترے، یا رسول اکرم سجدے سے سر نہیں اٹھانا، ایک بار ذکر کرنا، یہ میسیج تھا پروردگار کا، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے کہ میسیج پہنچا دے بس، حسین کی ڈیوٹی کیا ہے؟ میسیج کو منوا دے۔ اب حسین کی ڈیوٹی میں کیا ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ آپ کی اگر ڈیوٹی میں 5 ڈیوٹیز لکھے ہوئے ہیں، اس ڈیوٹیز کو آپ پوری طریقے سے کرو گے تو آپ کی سیلری ملے گی، اس سے بڑھ کے کرو گے تو آپ کو بونس ملے گا۔ رسول کی ڈیوٹی یہاں پر کیا ہے کہ تم ایسی نماز پڑھو، ایسا سجدہ کرو اور ایک بار ذکر الہی کرو سجدے میں، یہ تھی رسول کی ڈیوٹی۔ اور رسول کی ڈیوٹی جب رسول انجام دے رہے تھے پرفیکشن کے ساتھ، حسین آ کے بیٹھ گئے، ساروں نے پڑھا کہ رسول کے بعد جبرائیل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب حسین کی مرضی کے علاوہ آپ سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا۔ رسول اللہ کا تابع، رسول نے سر نہیں اٹھایا۔ اب جب تک رسول پہلی بار کہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین اترتے نہیں۔ دوسری بار رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین اترتے نہیں۔ تیسری بار رسول نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، حسین اترتے نہیں۔ 3 واجب عمل کر دیے، رسول کر چکے واجب عمل، مستحب کی منزل تک چلے گیا رسول کا سجدہ، رسول کی مرضی چل رہی ہے، رسول رکے نہیں۔ پھر رسول نے 4تھی بار کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ اب 1 سے 4 بڑا ہے یا نہیں ہے؟ 1 سے 4 یعنی برکت، مقدار میں برکت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں پر لا اولاد تھا، ساتھ دیکھ کے برکت دے دی حسین نے، انسان کو ساتھ دے کے برکت دے دی حسین۔ یہاں پر حسین 3 سے 72 تک مقدار میں
اللہ کی حمد و ثنا کروا کے رسول سے برکت دے دی، کس میں؟ ذکر الہی میں۔ نعرہ حیدری، حیدری، بلندر سلام۔ کس چیز میں برکت دے دی؟ ذکر الہی میں برکت دے دی حسین نے۔ حسین ایک طرف اگر انسانی نفس کو برکت دے سکتے ہیں، وہی حسین دوسری طرف ذکر الہی کو برکت دے دیں گے۔ یہ حسین نے عمل کر کے بتایا یا نہیں بتایا؟ اللہ کہتا ہے قرآن میں میرا ہادی پہلے ہادی بنتا ہے، بعد میں مولود کرتا ہے۔ یعنی حسین کا وہ کوئی بچپنا نہیں تھا جو آ کے رسول کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ حسین بتانا چاہتے تھے کہ میں سفینۃ النجات، مصباح الہدی، رادیۃ المردیہ کا مقدار ہوں۔ اس کی بلندی کا نام ہے حسین۔ وہ حسین جو ایک طرف ذکر الہی میں برکت دے دے اور دوسری طرف تمہیں نجات دے دے، تو وہ حسین کی مختاری میں کیا نہیں ہوگا؟ کیا نہیں ہوگا اس حسین کی مختاری؟ ویسے مختار حسین کے غلاموں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، ایسا پختہ ہونا چاہیے جیسا کہ حسین اور اولاد حسین کے غلاموں میں تھا، ویسے غلام بنی ہے۔ ایک وقت ایک تاجر امام رضا کے غلام کے پاس جاتا ہے۔ یہ تو بات مانتے ہیں نا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد، یہ بات مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ پہلا بھی محمد یعنی پہلا بھی حسین، پہلا محمد یعنی پہلا حسین، دوسرا محمد تو دوسرا بھی حسین۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ رسول کہتے ہیں نا حسین منی وانا من الحسین، یعنی یہ دونوں قول کو رسول کی باز باز کریے۔ ایک قول میں رسول کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اور وہ رسول کہتے ہیں، وہی رسول کہتے ہیں میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ یعنی ایک ہی چیز کے دو رخ کا نام ہے محمد اور حسین۔ تو اس حدیث کی روشنی میں پہلا بھی حسین ہوا، اوسط بھی حسین ہوا، آخر بھی حسین ہوا۔ تو امام رضا کے غلام کے پاس ایک تاجر آ کے کہتا ہے میرے کو تجارت پہ جانا ہے، موسم کا حال یہ ہے کہ بہت خراب ہے، اگر میں سمندر سے ہمیں جانا سفر کرنا ہے، میں چاہتا ہوں امام رضا سے کچھ لکھا دوں، میں چاہتا ہوں امام رضا سے میں مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، غلامی میں آنے کا مرتبہ کیا ہے، ان کی غلامی کرنے کا مرتبہ کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں امام رضا سے کچھ لکھا لوں۔ اس نے کہا امام ابھی آرام کرنے ہیں، میں امام کو نہیں جگا سکتا۔ اس نے کہا میرے کو بہت چھوٹے بچے ہیں، موسم بہت خراب ہے، میں چاہتا ہوں کچھ امام سے لکھا لوں تاکہ میں خیر سے جاؤں، خیر سے واپس آؤں۔ اپنے پاس رواج ہے نا امام زمان، امام ضامن ماننے کا۔ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ پتہ ہے کہاں سے آیا؟ امام رضا سے آیا، صحیح ہے؟ اور اس کی تفسیر سنتے چلیے۔ اس نے کہا میں کچھ لکھا لوں تاکہ میں میرے امام یا امام کی دعا یا امام کی مرضی ضامن ہو جائے۔ اس نے کہا میں امام کو جگا نہیں سکتا، بات بڑی چھوٹی ہے، میں تجھے کچھ دے دیتا ہوں۔ امام رضا کا غلام کہہ رہا ہے
میں نہیں سمجھتا اس میں اور آپ میں کوئی فرق ہے. ویسے بننے کی کوشش کیجیے گا, ویسے اطاعت کیجیے گا. میں جو آیت سورہ طلاق کی دوسری اور تیسری آیت پڑھا اس کا مطلب سمجھا تھا. یعنی جو غلام امام رضا کی اطاعت کر رہا تھا گویا وہ اللہ کی اطاعت کر رہا تھا, کیونکہ یہ اللہ کے حجت اللہ تھے فی ارضی, یہ اللہ کے حجت تھے. جو حجت کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے. اللہ کیا کہتا ہے سورہ طلاق میں کہ میری ایسی اطاعت کرو تاکہ میں تم کو بھی تمہارے میں بھی کن فیکون پیدا کر دوں. اگر تم بھی کن فیکون کہو گے تو تمہاری مرضی سامنے حاضر ہو جائے گی. اس نے کہا جا میں لکھ کے دے دیتا ہوں, اور جب بھی تیرے پر پریشانی آئی اس پریشانی کو اس تعویذ کو اس پریشانی پہ پھینک دینا, تجھے نجات مل جائے گی. یہ تاجر وہ ضامن لے کے گیا, وہ جیسے گیا سمندر میں بھوچال آیا, طوفان آیا, وہ پریشان ہوا. اسے امام رضا کے غلام کی بات یاد آ گئی. اس نے کہا تھا کہ اگر جب بھی پریشانی آئے اس کاغذ کو استعمال کر لیں. اس نے بولا کہ اب طوفان آیا ہے, اب اس طوفان کو تھما کیسے میں تھاؤں. دیکھیے جو غیب علم غیب پہ شک کرنے والے, میرے مولا کے علم غیب پہ شک کرنے والے, آئیے دیکھیے ان کے غلاموں میں کتنا علم غیب ہے. ان کے غلاموں میں کتنا علم غیب ہے. اس نے کہا مجھے پریشانی ہے, طوفان تھم رہا نہیں ہے. اس نے وہ چٹھی منگائی, چاہتا تھا وہ چٹھی پانی پہ پھینکے, چاہتا تھا وہ چٹھی پانی پہ پھینکے, مگر اس کی خواہش جاگی. اس نے کہا میں پھینکنے سے پہلے دیکھ تو لوں کہ آخر غلام امام رضا لکھا کیا ہے. آخر غلام امام رضا لکھا کیا ہے. سورہ کی آیت اپنے دماغ میں رکھیے. سورہ کی آیت کیا ہے؟ طلاق کے سورہ طلاق کی آیت کیا کہتی ہے؟ اللہ کہتا ہے میری ایسی اطاعت کرو, اگر ویسی اطاعت کرو گے میں کن فیکون کا مالک بنا دوں گا. تو یہ غلاموں کو اللہ کن فیکون دیتا ہے, تو آقاؤں کی بات ہی کچھ اور ہے. آقاؤں کی بات ہی کچھ اور ہے. اس کی خواہش جاگی, اس نے پرچی کو کھولا. پرچی میں 2 الفاظ لکھے تھے, میں امام کا غلام, اے پانی تجھے حکم دیتا ہوں. یا اللہ کیا سن رہے ہو؟ میں تجھے حکم دیتا ہوں تھم جا, میں تجھے حکم دیتا ہوں تھم جا. اس نے جیسے ہی یہ پرچی پڑھی, جیسے ہی پرچی پڑھی رونے لگا. پرچی لی پانی پہ پھینکا, جیسے ہی وہ پانی پہ اس پرچی کا ٹکراؤ ہوا پانی تھم گیا, پانی تھم گیا. اب سمجھ میں آیا بہلول دانا یہ تو تھا 7ویں بیٹے کا غلام, اور اس غلام کا سوچئے جو پہلے کا غلام ہے, اس لیے دیوانہ بن کے گھومتا تھا. جہاں جہاں جو لوگ جاتے تھے کہتے تھے بہلول تو دیوانہ ہے, کیا کر رہا ہے؟ کہتا تھا میں جنت لکھ رہا ہوں, میں جنت لکھ رہا ہوں. لوگ جنت لکھاتے تھے. بادشاہ جی نے چاہا, اس نے کہا اچھا بہلول دیوانہ ہے. سب نے کہا ہاں دیوانہ ہے. اس نے پوچھا کیوں دیوانہ ہے؟ سب نے کہا یا بادشاہ شریف وہ جنت لکھتا ہے, وہ جنت لکھتا ہے. اس بادشاہ نے کہا تم پاگل ہو, وہ علی کا غلام ہے. ایک کام کرو یہ 250 درہم میرے طرف سے لے کے جاؤ, اور اس بہلول میں کہنا ایک جنت میرے لیے بھی لکھ دے. جیسے ہی اس غلام بادشاہ کا غلام بہلول کے در پہ پہنچا, بہلول کہتا ہے رک جا, رک جا, میں نے جنت بانٹنی بند کر دی, میں نے جنت بانٹنی بند کر دی. اب سوچئے غلاموں کا یہ مرتبہ ہے, غلاموں کا یہ مرتبہ ہے, تو آقاؤں کا کیسا مرتبہ ہوگا؟ اب کبھی بھی دستر حسین پہ آگے سوچنا نہیں کہ ہمارا کل کیا ہوگا, ہمارا کل کیا ہوگا. یہ سوچ کے آنا ہمارا وارث, جگ کا وارث حسین ابن علی.
کے بابا نے کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے میں اتنا بتا سکتا تھا مگر کسی نے پوچھا نہیں، میں اتنا دے سکتا تھا کسی نے مانگا نہیں، تو اپنے صدقے دل سے اس حسین سے مانگ کے تو دیکھو، اگر وجود نہ بدل جائے آکے میرا گریبان تھام لینا۔ دیکھو 72 لوگوں کا یہ 72 لوگوں کا لیڈر حسین، جو اس زمانے میں اپنی قربانی دی، جس زمانے میں نہ تو فون تھا، نہ تو انٹرنیٹ تھا، نہ تو کوئی میسج ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچانے کا سسٹم تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک میسج جاتے جاتے انسان کی عمر گزر جاتی تھی، مگر کرم دیکھو اس حسین کا، 72 لوگوں کو ایک ریگستان میں جا کے حکومت کے خلاف ساری طاقتوں کے خلاف حسین ڈٹ گئے اور ڈٹ کے شہید ہو گئے۔ لیکن جو شہید کرنے والے اس زمانے میں زیادہ تھے، مگر اللہ نے ان کو اتنی منوسیت دے دی، آج ان کا ایک بھی نہیں تھا، یہاں صرف 72 تھے، شہید ہو گئے۔ آج جاؤ اربعین میں کربلا جا کے دیکھو، ہر سال یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ ہر سال یہ ہر سال یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے آج 10 ملین آ گئے، آج 10 ملین آ گئے، 3 ملین میں نے دب کے مرتے ہوئے سنا۔ کہاں پر؟ اللہ کے گھر کے پاس، ارے سب کا ضامن تو اللہ ہے نا، پروردگار ہے، وہاں پر 3 ملین جاتے ہیں ہر سال دب کے مرتے ہوئے سنا۔ یہاں پر 30 ملین جاتے ہیں، آج تک میں نے کسی کو مرتے نہیں سنا۔ جب بھی سنا یہ سنا فلانے نے اس کو چلنا نہیں آتا تھا، حسین کے روزے پہ گیا چلنا سیکھ گیا۔ میں نے سنا اس کو دیکھنا نہیں آتا تھا، حسین کے روزے پہ گیا دیکھنے لگ گیا۔ اس کو بولنے نہیں آتا تھا، حسین کے روزے پہ گیا اس نے بولنا سیکھ لیا۔ ارے یہ تو کافر تھا، حسین کے پاس جا کے آگے حسینی برہمن بن گیا۔ یہ نام ہے حسین ابن علی کا۔ حسین نے اس خوبصورتی سے پروردگار کی اطاعت کی کہ اللہ نے کہا جا حسین، میں تیرے سے تو بہت پہلے راضی ہو گیا تھا، میں تب راضی ہو گیا تھا حسین جب تو صرف 3 سال کا تھا، مگر حسین آج تو 56 سال کا ہو گیا۔ حسین میں کیا کہوں تیری اطاعت کی، میں نے تجھے علم غیب دیا حسین تو جانتا ہے تیرے آج قربانی کے بعد تیری ایک 4 سال کی بچی اتنی پیاس کی شدت میں آ جائے گی، مگر حسین تیری اطاعت تو کمی نہیں ہوتی۔ حسین تو جانتا ہے کہ تیرے بعد تیری عطرت والی بہن کو بے پردہ ہونا پڑے گا حسین، لیکن حسین تیری اطاعت میں کیا کہوں حسین۔ عزیزو یہ وہ حسین ہے جو ایک بے اولاد کو اولاد عطا کر دے۔ لیکن آؤ کربلا میں دیکھو، بعد 10 محرم اسی حسین کی ایک یتیم بچی دھوپ میں بنا سہارے بھیا کے پاس جاتی ہے، زین العابدین کے پاس جا کے کہتی ہے بھیا میں انتظار کر رہی ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے بھیا، میں سوچتی ہوں شاید یہ اشکیا پہلے خود سیراب ہو جائیں گے، اس کے بعد شاید
اپنے جانوروں کو سیراب کر دیں گے، لیکن بھیا میں جانتی ہوں یہ بھی تو انسان ہے، ان جانوروں کو سیراب کر کے شاید یہ مجھے پانی پلا دیں گے بھیا، لیکن ہائے قسمت، یہ وہ لعین تھے جو بی بی کے سامنے آتے جاتے تھے، پہلے خود پانی پیتے تھے، بعد اپنے جانوروں کو پانی پلا کے یہ کافر ماں شہزادی کے سامنے جا کے کہتے تھے سکینہ تو حسین کی بڑی چہیتی ہے نا، سکینہ تجھے بہت پیاس لگی ہے، سکینہ سکینہ تو پانی پینا چاہتی ہے، سکینہ کہتی ہے ہاں مجھے پانی کی آس ہے، یہ لعین سکینہ کو پانی بتا کے زمین پہ بہا دیتے تھے، لیکن سکینہ کی پیاس نہ بجھنے دیتے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔